استغفراللہ استغفراللہ الحمدللہ اللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے علماء و خطبہ رسم و رواج، بدعت اور عام اخلاقی کمزوریوں کی تردید کیا کریں۔ اب ہم دیکھیں گے اس موضوع کو، ہم ان آیتوں سے معلوم کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا فرماتا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرفن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یقترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی امر شرعی میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 یہ کہتی ہے، ہمارا موضوع اسی سے لیا گیا ہے۔ اور 13ویں آیت بھی یہاں پر ہے، یہ دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ تو اب دیکھیں گے ہم اس موضوع کو ان میں تلاش کریں گے، ان آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ کیا ہدایت فرما رہا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے کہ پس نزول قرآن کے بعد جو وقت آیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو کن پابندیوں پر چلنا چاہیے، یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ صرف نزول قرآن ہو گئی بس ختم، اس کے بعد لوگوں پر کیا اثر انداز ہو رہے لوگ، ان کو کیسے زندگیاں گزر بسر کرنا چاہیے، یہ تمام باتوں کی فکر ہونے والی۔ تو یہاں پر غور و فکر کیا گیا، اب ان کو کیا کرنا، ایسی آیت آئی ہے تو پس تم سزا دو یا بدلہ لو۔ تفسیر یہ ہے، سزا دو یا بدلہ لو کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو۔ اب یہاں پر دیکھیے مہر کی اتنی اہمیت آئی ہے، یعنی شادی ہو گئی تو مہر، ان کا مہر باندھنا بہت ضروری ہے۔ لڑکا لڑکی کا مہر ادا کرنا چاہیے، اسلام میں یہ ہے۔ تو اگر یہ مہر کی بات جب آ رہی ہے تو کافر لوگ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، بے دین لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، جن کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب جب دین میں شامل ہو رہے ہیں تو پہلے انہوں مسلمان نہیں تھے، اب ان کو کس طرح یہ سمجھایا جائے کہ مہر کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اب نہیں کرے ہیں مہر ادا، نہیں کرے، اب کرنا ہے تو عورتیں جو ہے کیا کر رہی ہیں، کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو مہر ادا نہیں کیا، یعنی یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے۔ اب دوسرا مفہوم کیا ہے، تم کافروں سے جہاد کرو، جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں دارالکفر میں چلی گئی ہیں
ان کے خرچ کے بقدر ادا کر دو۔ اب دیکھیے مہر کی ادائیگی اگر وہ شوہر لوگ نہیں کیے ہیں، مسلمان ہو گئے، اب کیسا کرنا، ان کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کو رعایت دے رہا ہے کہ فرماتا ہے کہ مال غنیمت سے ان کی مدد کرو تاکہ وہ مہر ادا کر سکے مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو۔ اب اگر مال غنیمت سے بھی یہ ازالہ نہ ہو کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کیا جائے، بیت المال سے بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، حق مہر کا تو طریقہ ہی نہیں تھا، کافر وہ تو اس کو کچھ معلوم نہیں، دین ہی نہیں، بے دین لوگ۔ اب دینداری میں آنے کے بعد میں یہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں کو اللہ حضور جو ہے بتا رہے ہیں اللہ کی ہدایت پر، وہ ہدایت کر رہا ہے کہ تم ایسا بتاؤ لوگوں کو یہ مہر کی اہمیت کیا ہے۔ جو لوگ نہیں کرے ہیں اب وہ کرو، دین میں آ گئے نا، چلو کرو۔ تو کیسے کرنا، پیسہ نہیں ہے تو مدد کرو ان کی، مدد کرو۔ مال غنیمت جو بھی آیا تم جہاد کریں گے، جہاد کرنے سے پھر وہ لوگوں میں جو مال غنیمت آیا وہ ان کی مدد کرنا، وہ لے کر۔ اگر نہیں آیا، ازالہ نہیں کر سک رہے تو پھر جو ہے بیت المال سے ان کی مدد کرو۔ یہ اسیر التفاسیر، یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے۔ یہ بیعت اس وقت لیتے جب عورتیں ہجرت کر کے آئیں، جیسا کہ صحیح بخاری تفسیر، اور یہ سورہ ممتحنہ میں ہے، تفسیر سورہ ممتحنہ کی اس میں۔ اب صحیح بخاری کے حدیث میں کیا ہے، کب آتے عورتیں، ہجرت کر کے آئیں، یعنی ہجرت کرنا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرے حضور، ایسا عورتیں جب آئے ہجرت کر کے تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یہ دے رہا ہے کہ فتح مکہ والے دن بھی، علاوہ ازیں فتح مکہ والے دن بھی آپ نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی۔ اب بیعت لینا ہے، بیعت بولے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اب یہاں بھی کرتے نا لوگ، بڑے مرشد ہیں تو ان کے مریدیں جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، انہوں جیسا بولے ویسا سننا، یہ اسلامی طریقہ۔ تو بیعت لیتے وقت آپ صرف زبان سے عہد لیتے، حضور کی بات آ رہی ہے، کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی، صحیح بخاری۔ بیعت میں آپ یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے۔ اب کیا عہد لیتے تھے بیعت میں، کیا عہد لیتے تھے، تو وہ نوحہ نہیں کریں گی۔ اب عورتوں کو، کیونکہ عورتوں میں یہ عادتیں ہوتی ہیں، نوحہ بولے تو انتقال ہو گیا کسی کا تو بول بول کے، بیان کر کر کے رونا، ماتم کی طرح مار مار کے رونا، ان کو وہ آواز دے کے پکار کے، تو یہ نوحہ، تو یہ نہیں کریں گی۔ اس طرح سے ہدایت کر رہے ہیں، ایک عہد لے رہے ہیں عورتوں سے حضور، بیعت لے اور یہ عہد لے رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونا تمہارے میں، گریباں چاک نہیں کرنا، سر کے بال نہیں نوچیں گی، جاہلیت کی طرح بیان نہیں کریں گی، یہ صحیح بخاری حدیث میں۔ تو یہ جو ہے تمام بدعتی کام ہیں، جو چلا کے رو رہے ہیں، بال نوچ لے رہے ہیں، کپڑے پھاڑ لے رہے ہیں، پیرا مار مار کے رو رہے ہیں انسان کے گزر جانے کے بعد، وفات کے بعد، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونا۔ یہ ایک پاکیزہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دور جاہلیت میں یہ سب چیزیں تھے۔ اب جب ایمان آیا، دیندار ہو، دین میں آ گئے، نزول قرآن کے بعد دین میں آ گئے، تو آپ کو اللہ کی ہدایت کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو اب یہاں اس بیعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ بیعت میں نماز روزہ کا اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو ارکان اسلام ہے، شاعر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ارکان اسلام ہے۔ جب اسلام میں آ رہے ہیں تو یہ تو مین ہے، پورے 4-5 چیزیں جو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
ہاں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ایمان کی ہماری علامتیں ہیں. اگر یہ نہیں ہیں تو ہم کیسے ایمان، اسلام ہمارا کیا ہے؟ یہی ہے 5 ارکان. تو اب یہ تو ہے ہی ہے، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی جن کا عام ارتکاب، یعنی یہ جو بدعتی کام ہے، ان کے عمل ہیں، یہ لوگوں میں عورتوں سے ہوتا تھا. عورتوں میں ہی یہ خاص ہوتا، یہ حرکتیں کرتے ہیں عورتیں، آدمی لوگ نہیں کرتے. تو تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں. تو جیسے اب دیکھیے دین کی پابندی کیا ہے؟ ارکان دین یعنی وہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب ہے. تو اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا، کیا یہ نہیں کرنا. جیسے ابھی بتائی نا، نوحہ کرنا، رونا پلانا، یہ جو کرتے ہیں مرنے کے بعد کسی کے میت پر، یہ چیزیں نہیں ہونا. ہدایت ہو رہی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء وہ دعا اور واعظین حضرات اپنا زور خطابت ارکان دین کے بیان کرنے میں ہی صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح ہیں. ہاں اب ارکان دین کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں واضح ہیں. اب یہ حضرات جو ہے صرف یہی باتیں بتاتے بیٹھیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ تمام ارکان اسلام، یہ تو باتیں ہیں، سب کو معلوم ہو رہا ہے. بتا کے ہی دین میں گھس گئے، یہ لوگ شامل ہو گئے. لیکن یہ جو برائیاں ہیں، ہاں یہ برائیوں کو ہٹاؤ. یہ برائیاں اندر سے پال لے کے بیٹھیں گے، ان برائیوں کو جو ہے پھر اپنے معاشرے میں روزمرہ استعمال کرتے بیٹھیں گے، تو یہ ارکان اسلام کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. دین ہمارا کمزور ہو جاتا ہے. روزے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اگر ان چیزوں پر ہم زیادہ توجہ دیں گے. ہمارے بڑے لوگ ایسا کرتے تھے، ہمیں بھی ایسا کرنا. ارے رونا تو ماتم کا ہے، انتقال ہو گیا تو کسی کو بھی افسوس ہوتا ہے، روتے ہیں. تو رونا نہیں کیا، ویسا نہیں کرنا. ارے افسوس تو ہر کسی کو ہونا چاہیے کسی کے وفات پر. ان کے لیے ایسی دعائیں مانگو، مغفرت کی دعائیں مانگو. اللہ کے پاس سب کو جانا ہے، لیکن یہ رونے سے، اس طرح سے اخلاقیات سے ہٹ کر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہمارا دین کہاں رہے گا، یہ کہاں پہنچے گا؟ یہ غلط ہے. تو نہ تو ہم اپنے ارکان پر توجہ دے سکتے ہیں اس پر، اور اپنا فوکس اس پر نہیں ہوتا زیادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ پر، یہ ان پر ہوتا ہے، ان چیزوں پر. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے مرے تو روئی نہیں، دیکھو خوش ہو کو کھا لیتے بیٹھیں، باتیں کر لیتے بیٹھیں. ارے ان کے لیے کچھ اللہ سے مانگو، دعائیں کرو ان کے لیے، ان کے گناہوں سے ان کو معافی کی طلبگار رہتے وہ لوگ. اب وہ جو ہے وہ کرو، وہ چھوڑیں گے. کچھ وظائف پڑھو، ان کے بخشو، اور ان کی بخشش کے لیے اللہ سے مانگو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے بیان کرنے میں ہی صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح ہیں، بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کیا کریں. ہاں یہی تو ہے خرابی. اب دیکھیے ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، رسومات ہیں، رسمیں، ایسی رسمیں کرتے ہیں شادیوں میں ہو یا کوئی اور ان کے خوشی کے موقع پہ، خوشیوں میں. جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، اب لڑکی کو ودا کر رہے ہیں، شادی ہو گئی، عقد ہو گیا، سب ہو گیا. اب لڑکی کے ساتھ جب اس کا بھائی جو ہے قرآن کو سر پہ لے کے اوپر چادر اڑا کے، کیسے طریقے سے، کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے. وہ قرآن کیا ہماری مقدس کتاب ہے، ہم کو کس طرح زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ ہم کو مخلوق ایسی اشرف المخلوقات کہا ہے ہم کو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کتاب کا ہونا، مقدس کتاب کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسی مخلوق بنایا ہے ہم کو. تو ہم کو اب کیسے زندگی کرنا، روزمرہ ہمارے پاس کیا قانون ہے، ہمارا طریقہ ہونا نا، زندگی کا طور طریقہ، آداب کیا ہے، سمجھ کر کس طرح زندگی گزارنا چاہیے. یہ بغیر کتاب کے کیسے کریں گے؟ جانوروں کی طرح زندگی ہو جائے گی. ہر کوئی میرا صحیح تیرا صحیح ایسا بولے گا نا، تو ایسا نہیں، کتاب کا ہونا بہت ضروری. تو اللہ ہمارے لیے کتاب بھیجا. یہی تو نزول قرآن کے بعد جو ہے یہ تمام چیزوں کو لوگوں کو بتانا، ان کو آگاہ کرنا کہ قرآن میں کیا ہے، پڑھ کے دیکھو. یہ چھوڑے
اس کو جو ہے سر پہ رکھ کے مقدس کتاب دکھا رہے لوگوں کو، لیکن اس کا کوئی اندر لے جا کے گھروں میں الماریوں میں سجا کے موچھ کے پردہ ڈال کے رکھ دیتے. اس کو پڑھ کے تو دیکھو اب زندگی کے شروعات ہو رہے ہیں تمہارے، تو کیسے زندگی گزر بسر کرنا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا پڑھنا چاہیے. اس میں خالی ریڈنگ کرے ایسا سر پڑھ لیے اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. وہ کتاب میں کیا دیا ہے ہم کو کیسے زندگی گزارنا. اب تو گئے ہم دین میں آ گئے، اب دیندار بننا ہے ہم کو. زندگی کا کیسا ہونا چاہیے زندگی ہماری، تو ایک اسلامی طریقے سے تو ضروری ہے. تو یہ جو ہے یہ رسومات یہ نہیں ہونا. پھر وہ کیا ہو جاتا ہے اس میں، وہ قرآن کو سر پہ لیتا ہے بھائی، پھر اوپر سے کپڑا اڑا کے چاندنی بول کے اڑا کے جو ہے چادر اڑا کے وہاں تک لے جا کے چھوڑتا ہے بہن کو، اپنے دلہن بہن کو. تو وہ پھر اس کا معاوضہ لیتا ہے. وہ کیا کہاں سے لائی یہ سب کہاں سے ملا ان کو. حضور اپنے زندگی میں نہ تو ان کے صحابہ، ان کے جو ساتھیاں تھے، وہ ان کے کسی میں بھی وہ جو ہے نہیں تھا، کوئی کرے نہیں ایسا کام. تو پھر ہمارے پاس کہاں سے آیا یہ؟ ایسے آ گیا بس کلچر لوگوں کے، دوسرے غیر مسلم لوگوں میں سے بھی کچھ اچھا لگا اس کو بنا لیے، نہیں تو خود من گھڑت اپنے ہی طریقے سے جو ہے ایسا کرے تو اچھا دکھتا، ویسا کرے تو اچھا دکھتا. یہ کرنا ہماری کتاب مقدس ہے، ہم اس کو ایسے طریقے سے لے جانا. اس کے بعد یہ نہیں سمجھا رہے اس کو کہ یہ کتاب تمہاری کتاب ہے، تم اس کے اوپر عمل کرنا ہے، زندگی بھر تم کو جو ہے اسی پر قائم رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں. یہ مضبوط رسی کی طرح مضبوط ہے، ویسا کرو. یہ نہیں، ایسا نہیں بولیں گے. بس رسم ہو گیا، وہ کر دیے، شادی ہو گئی، چلے گئی. پھر اس کے بعد گھروں میں جانے کے بعد بھی وہ الگ. دولہے کو بھی جو ہے وہ لڑکی والوں کے گھر میں کیا کرتے ہیں، وہ مہندی لگائے، وہ رسم یہ رسم. اس کی بہن، لڑکی کی بہن انگلی پکڑ کے بیٹھ جاتی، دیو پیسے. ارے وہ لڑکا شادی کر لے رہا ہے، اس کو اور اس کا پورا جیب خالی کر دیتے ہیں مانگ کے. اب وہ جب تک دیں گے نہیں کام بڑھیں گا نہیں آگے. ارے عقد ہو گیا، سب ہو گیا، اب بچی کو لے کر نکلنا رہتا، لیکن ایسا کر کے روک دیتے ہیں. ایسے اور بھی کئی رسومات ہیں اور لوگوں میں. جوتے چھپاتے ہیں ان کے، کیا کرتے رہتے ہیں، دولہے کو اتنا ستاتے ہیں. وہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، سوائے نقصانات اور بدعتی کام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وقت کی خرابی ہے اور دین کی گمراہی ہے. تو یہ سارے چیزیں نہیں ہونا چاہیے. سیدھا عقد ہو گیا، وہ وداعی ہو گئی، تمام قبولیت بھی ہو گئی، سب ہو گئی، دستخطیں ہو گئے، گواہ ہو گئے، سب ہو گئے، یہ کام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وقت گزاری کرتے ہیں ایسا کر کے. تو یہ سب رسمیں یہ خرابیاں جو ہیں معاشرے میں، خرابیاں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کیا کریں، اس کو رد کر دیں. یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے جو معاشرے میں عام ہیں. اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے. دیکھیے نماز روزے کے پابند ہیں لیکن یہ سب چیزیں کو پرہیز نہیں کرتے. انہوں بھی اچھا لگتا، ان کو بھی وقت گزاری، ٹائم پہ چائے ملتے رہتی، ٹھنڈا شربت ملتا، چلو وقت گزاری. عورتوں کا رسمیں چل رہے ہیں اندر، چلنے دو بول کے بیٹھ جاتے. وقت نماز کا بھی چلے جا رہا اس میں، اس کی بھی اہمیت نہیں ہے ان کو. خوشی کا موقع ہے بھائی، جان دے نماز ہو گئی، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، مگر یہ پورا کریں گے. یہ ہے. اس سے بعض نے یہود، بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی لوگ کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ منافقین لوگ ایسا کرتے ہیں. بعض تمام یہ کافر سے مراد لیے ہیں، کافر لوگ ایسا کرتے. تو کافر تو معلوم ہی ہے، بے دین کو کافر کہتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس. یعنی کہ کون ہوتا کافر؟ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا اور جہاد پر. جہاد کیا ہے؟ جد و جہد کرنا دین کو پھیلانے کے لیے. تو یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو وہ کافر ہوتا ہے، بے دین، اس کا کوئی دین نہیں. تو یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ جو عمل ایسے طریقے سے رسم ریت جو ہو رہا ہے یہ سب کافروں کا ہے،
بول کے بتا رہا ہے اس میں، تو مفسرین یہ سمجھا رہے ہیں. تو اس میں یہود بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے. تو یہ ساری علامتیں کافروں میں یہ ہوتی نا، ہاں، کیونکہ اس میں یہود اور منافقین بھی آ جاتے ہیں. علاوہ ازیں سارے کفار ہی غضب الہی کے مستحق ہیں. ہاں، اب دیکھیے، علاوہ ازیں سارے کفار یعنی کافر لوگ جو ہے غضب الہی کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر غصہ کرتا ہے. غصے سے یہ کرتا ہے کہ یہ لوگ کتنے غلط راستے پہ چل رہے ہیں. اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت رکھو، جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے. ہاں، تو ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دوستی نہیں رکھنا. آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے. اب مایوس بھی ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں، کا آخرت کیا ہے، یوم آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. یہ کافر لوگ کافی کہتے ہیں ایسا. اصحاب القبور، قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے. اب یہ قبر میں جو مدفون ہیں لوگ، ان پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے. ان کو مرنے کے بعد کیا ہوتا، سب قبر میں مر گئے، بہت مردہ ہو گیا انسان. قبر میں پوچھ تاچھ یہ وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بنائے لوگ ایسا بولتے. تو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کافر لوگ، ان کا ایمان اس پہ رہتا ہی نہیں. پہلی بات تو اللہ کو ہی نہیں مانتے انہوں کافر لوگ. تو یہ خبروں کا کہاں سے ان کو تصور میں بھی نہیں آتا ان کو. تو ایسے لوگوں سے اللہ غضب میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے. الہی غضب الہی کے مستحق ہیں یہ لوگ. تو ان سے دوستانہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں. اب دیکھیے، آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہمارا دین کہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، پھر سے سوال جواب ہوگا، پھر ہمارے زندہ کر کے وہ جو ہے ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا کہ ہمارے دنیا میں ہم کیا کر کے گئے، کیا اعمال ہمارے کیا تھے، ہم کیا اللہ کے راستے پر چلے، کیا یہ حرکتیں کرے. تو یہ ساری باتیں پوچھ تاچھ ہوں گی نا. ہاں، تو یہاں پر خبروں میں مدفون کافر ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے. ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ خبروں میں مدفون کافر ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے، کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا. اب ان کو پتہ بھی نہیں، دنیا داری میں ایسے رہ گئے کہ مرنے کے بعد خبر میں کیا ہوتا ان کو اس سے مطلب نہیں ہے. اللہ کو ہی انہوں نہیں مان کے چلے، آخرت کو نہیں مانے. تو اب ایسے لوگوں کو کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کو کیا پتہ کہ وہاں ان کو کوئی خیر نہیں ملتا ہے. اس میں خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں، کیا خیر کی توقع رکھنا، کچھ بھی نہیں. تو یہ ابن جریر طبری کی حدیث ہے. تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے چیزیں نزول قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دیا ہے حضور کو کہ تم اپنی امت میں میرے بندوں کو یہ تمام چیزیں بتا دو. صرف قرآن نازل ہو گئی، یہ تمام ارکان اسلام اتنا ہی ہے، یہی پڑھو، ایسا نہیں. ان کے اندر جو دور جاہلیت میں جو جہالت تھی ان میں، اس کو صاف کرو، اس کو صاف کر دو. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، شرک، بدعت، یہ رسومات، یعنی ان کے سماج میں مسلم معاشرے میں خرابیاں نہیں آنا، اور یہ تمام برائیاں ہیں. دیکھیے، تو جو احکامات ہم کو ملے ہیں، اللہ کا حکم ہے مہر کی ایک اتنی سی چھوٹی سی بات دکھ رہی ہے ہم کو مہر، لیکن مہر کی اتنی اہمیت دکھایا ہے. اگر وہ مہر ادا نہیں کرتا تو وہ کافر ہی کہلائے گا، کیونکہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کی حکم کی بجاوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ کافر ہی ہے. مہر نہیں دیا تو مہر کو دینا لازمی ہے. مہر دیں گا تبھی تو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں یہ مسلمان ہے، نہیں تو وہ کافر ہے. تو بس اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے
علماء و خطبہ رسم و رواج بدعت عام اخلاقی کمزوریوں کی تردید کیا کریں. ایک عالم علماء لوگوں کو آج بھی جو ہے علماء اپنا کام اچھا ہی انجام دے رہے ہیں, لوگوں میں اچھی تبلیغ ہو رہی ہے, یہ سارے چیزیں نہیں ہونا کر کے ایسے بھی بتا رہے ہیں, لیکن لوگ سمجھ رہے نہیں ہیں. ارے کیا ہوتا, ہم کیا نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رہتے, کیا نہیں کر سکتے, ہم پورا کرتے نا, حج کرتے, زکوٰۃ سو بھی ہے. ارے مرے تو ہمیں تھوڑا سا آواز سے روئے نہیں, اتنا لمبا چوڑا انہوں لیکچر دے رہے ہم کو, ہم کیا رونا نہیں, کیا افسوس نہیں ہوتا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے, رونا ہے, ہر کسی کو افسوس ہوتا ہے اپنے بزرگوں کی وفات. 2-3 دن تک ان کا سوگ منانے کے احکامات ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ مار لے کے رو رہے, کپڑے پھاڑ لے رہے, بال نوچ رہے, لوگوں کو جما رہے, لوگ جمع جاتے آتے دیکھ رہے. یہ سب خرابی ہے ہمارے مسلمان معاشرے میں, یہ خرابی دکھتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہی پابندی لگا دی گئی ہے. تو یہ آیتیں جو ہے سورہ ممتحنہ کی 12 اور 13 آیت ہمیں بہت اچھا سبق مل رہا ہے اس میں. یہ موضوع کو ہم تلاش کر لیے اس کے اندر, اللہ تعالیٰ کیسی ہدایت کیا ہے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر. عورتیں ہی جو ہے بیعت کے لیے آتے ہیں, وہ کب آتے ہیں؟ ہجرت کے وقت ہی آتے ہیں, ایسا چپ چپ تو نہیں آتے. ہجرت وہاں سے یہاں آئے, مکہ سے مدینہ, تو اب حضور کے پاس آئے, اب بیعت لینا ہے تو آپ کو کیسے دین میں لانا ہے, یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. ارکان اسلام کے علاوہ ہٹ کر یہ تمہارے دور جاہلیت میں جو ماحول تھا تمہارا, یہ سب دھو لو, یہ ماحول سے پاک ہو جاؤ. ہاں, یہ تو تم ارکان برابر کرتے, 5 باتیں ہیں, 5 باتیں حج صاحب حیثیت ہے تو حج کرنا ہے, زکوٰۃ وغیرہ اس وقت ہے, نماز روزہ وہ پابندی سے ادا تو کر لیں گے, لیکن یہ جو جہالت تھی تمہاری, یہ جہالت سے پاک ہونا ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت فرما رہا ہے کہ تم عورتوں میں یہ باتیں بہت ہوتی ہیں, اس کو جو ہے پاک کرو. وہ تو ہے ہی ہے, یہ گندگی کو پاک کرو. غیر ضروری جو ہے پریشانیاں مت لاؤ. دین اتنا مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے اور سستا مذہب ہے. اس میں کوئی خرچے وغیرہ نہیں ہے, جیسے نان مسلمس میں اتنے اخراجات ہیں ان میں کہ وہ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کوئی عید برات یا شادی وغیرہ میں. لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے, ہمارا اسلام ایک دم سستا اور ہلکا اور پاک صاف مذہب ہے. تو یہ سب فضولیات میں نہیں جانا چاہیے.